Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے بھائیو، تمام قلوب مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جون سے دل کو جب چاہیں پلٹ دیں، جو کچھ دلوں میں ہے اس کو نکال دیں، یہ اللہ کو اختیار ہے، اور جو کچھ دلوں میں نہیں ہے ڈال دیں۔ اگر دلوں میں ایمان کو ڈالیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر ہدایت دیں تو ہدایت کو نکال نہیں سکتا، اگر کفر و ضلالت ڈال دیں تو کوئی ولی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو دین کی طرف پلٹ دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بعضوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کے دل کو چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں۔ بعض احادیث میں دل کی مثال بیان فرمائی کہ جیسا کہ کسی میدان میں یا جنگل بیابان میں کوئی پتا پڑا ہوا ہو، جب ہوا چلتی ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، جماؤ نہیں ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وجہ یہ بتائی کہ اس لیے مانگے کہ اللہ اس کو نہ پلٹ دے دین سے غیر دین کی طرف، طاعت سے غیر طاعت کی طرف، چاہے کوئی منکر خدا ہو، حق تعالی شان ہو، جس کے دل کو جب چاہیں اپنی طرف پلٹ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مثال ہے اس کی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مکہ کے سرکش لوگوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آرام فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مارنے اور ستانے میں ابو جہل سے بھی نمبر اول تھے۔ اللہ نے مسلمان کیا، پھر اسلام کو عروج سے بخشا۔ جب مشرکین سے تنگ آ کر ہجرت کے لیے مسلمان نکلنے لگے تو بنو عدی نے بھی، جو مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت کی تیاری کی۔ یہ بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے۔ گھر میں پہنچے، خاوند بازار گئے ہوئے تھے، گھر میں ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی۔ کہا، اے ام عبداللہ، تم بھی چلنے لگی؟ کہنے لگی، جب تم ہمیں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، ہر وقت پیٹتے ہو، مارتے ہو، تو ہم پردیس میں مارے مارے پھریں گے؟ جب کہیں جگہ مل جائے گی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو خاوند آ گئے اور کہا، اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو دیکھتے عمر کتنا نرم تھا۔ خاوند نے کہا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کہنے لگی، آج تو ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ کہا کہ آل خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ناممکن ہے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
اللہ نے دل کو پلٹا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ایک بات سمجھ لو، اگر بات دل میں بیٹھ جائے، اگر استقامت کے ساتھ دعوت دی جائے تو ایسے ایسے فرعون مسلمان ہوں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ آدمیوں پر مشقتیں آتی ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں پر زندگیوں کے رخ کو پھیر دیتے ہیں، شرک و کفر سے ایمان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو شوکت دے عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعہ۔ چنانچہ ایک موقع پر ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ عمر نے کہا ضامن بنا، اس نے ضامن بنایا۔ عمر تلوار لے کر چل دیے، راستے میں وہی ملے جن کا تذکرہ ابھی کیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تھے تو مسلمان، ڈر گئے، کہنے لگے کہ بنی ہاشم سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ اتنی بات کہنا تھی، جوش میں آ گئے۔ کہا تو بھی بے دین معلوم ہوتا ہے؟ تلوار اٹھائی، مارنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیا ہو رہا ہے؟ تیرے بہنوئی اور بہن مسلمان ہو گئے۔ دار ارقم کے بجائے حضرت سعید بن زید کی طرف مڑ گئے۔ وہاں تعلیم ہو رہی تھی، حضرت خباب تعلیم کروا رہے تھے۔ قرآن کا ورقہ پڑھا رہا، سعید سے کہا کہ کیوں بے دین ہو گئے، اور یہ کہہ کر مارنے لگے۔ بہن آگے آ گئیں اور کہا کہ اگر تیرا مذہب حق نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ جوش میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو بھی خوب پیٹا، خون میں لت پت ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ورقہ پر نظر پڑ گئی، وہ ورقہ اٹھانے لگے تو بہن نے کہا کہ عمر تو ناپاک ہے۔ غسل کرایا، قرآن پڑھا تو کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا عمر مسلمان ہو جا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی تیرے لیے دعا کی ہے۔ اکثر روایات میں یہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا پیٹا کہ میں نے سمجھا کہ میری بہن مر گئی۔ پھر میں بستر پر جا کر لیٹ گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ قرآن سنا اور اللہ نے میرے دل کو پلٹ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تکلیفوں میں کچھ بندوں کا اللہ سے مانگنے کا نتیجہ ہے۔ کچھ آدمیوں کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں جو بندگان خدا کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے ہیں، اللہ کو ان کی مشقتوں کی برداشت پسند آ جاتی ہے تو اللہ کی دعاؤں پر حق کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، باطل مذہب چیزوں سے پھیلتے ہیں، حقانی مذہب چیزوں سے چلا نہیں کرتے۔ پیسے سے جو مذہب چلے گا وہ کبھی حق نہیں ہوگا۔ مذہب وہی ہے جو کچھ بندوں کی مشقتوں کے بعد، قربانی کے بعد پھیلتا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنانا کہ ہمارے اور دوسروں کے قلوب اللہ کی طرف پھر جائیں۔ دوسروں سے ہم نہیں منوائیں گے، وہ تو جب اللہ دل پلٹیں گے، جب وہ قربانی دیں گے اور ان کے دلوں میں اضطراب یعنی بے قراری پیدا ہوگا۔ دیندار بننے کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، گھروں کو چھوڑنا پڑے گا اور گھر گھر جا کر کے دین کی دعوت دینی پڑے گی، جب جا کر کے دین پھیلے گا۔
آدمی اللہ کے لیے اپنی وطنیت کو چھوڑ دے، جیسے مکہ والے اپنی وطنیت کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور ان کا معاشرہ بدل گیا، ایسا وطنیت کا انتقال ہوا، بدلاؤ ہوا کہ دین کے لیے جب جہاں کے لیے کہا گیا اسی وقت نکل کھڑے ہوئے، کبھی حالات کو نہ دیکھا، حکم کی تعمیل کی، خواہ سامان ہو یا نہ ہو، کھانے کو ہو یا نہ ہو۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں کہیں سے لے کر تمہارے کھانے کا انتظام کر دوں، اور اگر کہو تو تمہارے لیے قوت کی دعا کر دوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ سے قوت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا پورا سفر ہوا، اللہ نے ضعف سے، کمزوری سے محفوظ رکھا۔ تو میرے دوستو، دین کی راہ میں ہجرت کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور اپنی جان مال کی قربانیاں دینی پڑے گی، جب جا کر کے دین پھیلے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو پورے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔